بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ کل ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، آج بھی اسی چیز کو میں آج قربانی کے معاشی پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کل تو ہم نے میں نے جو کچھ جانتا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ قربانی کرنے والے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، اور جو نہیں کرتے وہ گناہ گار نہیں ہیں۔ لیکن اس کا اس حکم پر اس قربانی کرنے کے عمل سے جو معاشیات ہیں اسلامی ممالک کی، اس میں کس قدر استحکام پیدا ہوتا ہے یہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان جیسا چھوٹا ملک جو ہے، اس میں ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے کی قربانی ہوتی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو سرکولیشن آف ویلتھ اکنامکس کا جو اصول ہے کہ پیسہ جو ہے وہ نچلی لیول تک جو سرکولیٹ کرے، تو اس معیشت کو ایک اچھی معیشت ہم گردانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی امیروں پہ جتنا مرضی ٹیکس لگا کر بھی آپ کو یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو اس قربانی کے ایک حکم پر یا قربانی کے اس پہ عمل کرنے سے، قربانی کرنے سے آپ کو جو ثمرات ملتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا اس کا تجزیہ، یہ عبدالہادی صاحب نے اس کے اوپر بہت بڑا ایک مضمون لکھا ہے، اس کو بھی میں نے پڑھا ہے اور دوسرے مضامین سے بھی استفادہ کیا ہے، جس میں جو میں پاکستان محتاط اندازے کے مطابق 4 کروڑ روپے کی قربانی ہو رہی ہے، اور قربانی جب آپ وہ خریداری کرتے ہیں اور اس کے بعد قصاب جو ہے وہ اس کو ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں، تو وہ پیسہ جو ہے تقریباً 23 ایک اندازے کے مطابق 23 ارب روپیہ جو ہے وہ قصاب جو ہے وہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ اور چارہ یہ ونڈا جسے ہم کہتے ہیں، چارہ ہے یا جو جانوروں کو کھلانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ تقریباً 3 ارب روپیہ ان لوگوں میں سرکولیٹ کر جاتا ہے۔ 3 ارب روپیہ اس جو چارہ بیچنے والے اور ان کو ان کے حصے میں۔ اس کے علاوہ بے شمار اس کے اسپیکٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رسیاں بنتی ہیں جانوروں کو باندھنے کے لیے، ان کو ذبح کرنے کے لیے جو اوزار ہیں جیسے اس کو چھری، ٹوکا، لکڑی کا کام کرنے والے منڈیاں، یہ اس میں ارب روپے کی وہ ہے۔ اس کا ایک اور بہت اہم جو بات جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس پہ ارب روپیہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جاتا ہے۔ جانور ایک خطے سے دوسرے خطے میں جاتے ہیں، دیہاتوں سے شہر کی طرف آتے ہیں، چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر کو اربوں روپیہ اس سیکٹر میں جاتا ہے ٹرانسپورٹ کے۔ آپ اس حکم کے عمل کے ثمرات دیکھیں، پاکستان ہو یا اسلامی ممالک جہاں پہ بھی ہم یہ مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، وہاں پہ ہر غریب، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، لیکن میں تو خیر یہ مانتا ہوں کہ 100% کو چلا جائے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس نہ جاتا ہو۔ یہ گوشت جو ہوتا ہے جو بڑا مہنگا ہے، جو پاکستان میں آج بھی 25-26 روپے کلو ہے، یہ گوشت جو ہے ان جو غریب ترین طبقات ہیں ان تک ان کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، اور کم از کم 99% غریب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گوشت، غریب طبقے کی بات کر رہا ہوں، امیروں کی بات نہیں کر رہا جو قربانیاں کر رہے ہیں۔ جو قربانی نہیں بھی کر رہے وہ 99% اس گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ پوری
دنیا میں جو چمڑے کی صنعت ہے وہ سب سے زیادہ مسلم ممالک جو ہیں وہ چمڑا جو ہے چمڑے کا را مٹیریل جو کھالوں کی شکل میں ہے وہ ٹینریز کو مسلمان ممالک کی طرف سے جاتا ہے، اور پاکستان میں ارب روپے کی یہ صنعت ہے۔ یہ قصور کے علاقوں میں نے بہت ساری دیکھی ہیں، اور جب یہ چمڑا وہاں جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو جب وہ ٹینریز چلتی ہیں، وہ فیکٹریاں چلتی ہیں، تو اس میں جو مزدور ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔